اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ مدینے میں حضرت علی ابن ابی عقبہ نامی ایک صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جنازے میں شریک افراد میں سے ایک شخص سے حضرت علی نے کہا، ابن ابی عقبہ کے انتقال کرنے کی وجہ سے تمہاری بیوی تمہارے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ حضرت علی کی یہ بات سن کر کافی سارے افراد کے ذہن میں یہ سوالات آئے کہ یا علی، آپ کے بہت سارے فیصلے ہمیں سمجھ نہیں آتے، اور یہ فیصلہ تو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا کہ کسی کے انتقال کرنے کی وجہ سے اس شخص کی بیوی اس کے اوپر کیسے حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی دوران ایک شخص نے حضرت علی سے سوال بھی کر دیا کہ یا علی، اس فیصلے کی وضاحت کیجیے۔ یہ سننے کے بعد حضرت علی نے کہا کہ وہ شخص جس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے وہ غلام ہے ابن ابی عقبہ کا، اور اس نے جس عورت سے شادی کر رکھی ہے وہ ایک آزاد عورت ہے۔ وہ عورت جو اس غلام کی بیوی ہے، اس کا ابن ابی عقبہ سے جائیداد کا کچھ حساب بنتا ہے، وہ اس جائیداد کے کچھ حصے کی مالک بنتی ہے، اور یہ غلام اس حصے میں آتا ہے جو کہ اس عورت کی ملکیت میں آ چکا ہے۔ اب وہ عورت جو اس کی بیوی ہے اپنے ہی غلام کی بیوی قرار پائی ہے۔ اگر یہ عورت چاہتی ہے کہ اس کے نکاح میں رہے تو سب سے پہلے اسے آزاد کرے، اور اس طرح سے آزاد شخص کی حیثیت سے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے۔ یہ اس لیے کہ آزاد عورت غلام کی بیوی نہیں بن سکتی۔ حضرت عمر کے زمانے میں شادی شدہ عورت کو لایا گیا جو ایک نابالغ بچے سے زنا کی مرتکب ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ کیونکہ یہ شادی شدہ عورت ہے اور زنا کیا ہے لہٰذا اسے سنسار کیا جائے۔ حضرت علی نے اس حکم سے حضرت عمر کو روکتے ہوئے کہا کہ سنسار کرنے کی سزا نہیں بلکہ اسے 100 تعزیانے لگائے جائیں، کیونکہ جس سے یہ زنا کی مرتکب ہوئی وہ نابالغ بچہ ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن وہ حضرت عمر کے ساتھ مقام مینا پر موجود تھے۔ اسی دوران ایک بادیہ نشین وہاں پر آیا۔ اسی دوران حضرت عمر نے بادیہ نشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بادیہ نشین سے پوچھا جائے کہ کیا وہ یہ اونٹ بیچنا چاہتا ہے، اگر وہ بیچنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت کتنی لے گا۔ یہ سوال پوچھنے پر بادیہ نشین نے کہا کہ وہ یہ اونٹ بیچنا چاہتا ہے اور اس کی قیمت بھی بتائی۔ بادیہ نشین سے قیمت طے ہونے کے بعد حضرت عمر نے 14 اونٹ خریدے اور 14 اونٹوں کی قیمت اس بادیہ نشین کے حوالے کی۔ حضرت انس بن مالک کے مطابق جب حضرت عمر نے قیمت ادا کر دی اس کے بعد حضرت عمر نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں ان اونٹوں کو لے جاؤں۔ جیسے ہی میں اونٹوں کو لے جانے لگا اسی دوران اونٹوں کے مالک نے کہا کہ ابھی ٹھہرو کہ میں اونٹوں سے اپنے پلان تو اتار لوں۔ ہمیں اس بات پہ بہت تعجب ہوا، اس کے ساتھ بہت بحث ہوئی کہ ہم نے اونٹ خریدے ہیں اور پلان ان کے اوپر ہیں، اونٹوں کے ساتھ ہیں، لیکن اس بادیہ نشین نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں لیکن اونٹوں کے پلان کی بات نہیں ہوئی، اس لیے آپ صرف اونٹ لے جا سکتے ہیں، پلان میری ملکیت۔ جب بحث کافی تیز ہو گئی اسی دوران حضرت عمر نے کہا کیا تم اس بات سے اتفاق کرتے ہو کہ تمہارا اور ہمارا مسئلہ ایک تیسرا شخص حل کرے۔ اس بات پر وہ بادیہ نشین راضی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ حضرت علی کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت علی نے فریقین کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کے بعد حضرت عمر سے کہا کہ اونٹ خریدنے سے پہلے جب آپ کی بات طے ہوئی اس دوران پلان کا ذکر ہوا تھا یا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اونٹ خریدنے سے پہلے پلان کا ذکر نہیں ہوا۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت علی نے کہا کہ اگر طے ہونے سے پہلے پلان کا ذکر نہیں ہوا تو پلان کا مالک بادیہ نشین ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا معاملہ صرف اونٹوں کے حوالے سے طے ہوا تھا، لہٰذا آپ نے جو بھی قیمت دی ہے وہ صرف اونٹوں کی قیمت ہے، پلان کی قیمت الگ ہے۔ اب یا تو پلان کی قیمت ادا کی جائے یا پلان اس مالک کے حوالے کیے جائیں جو کہ بادیہ نشین ہے۔ حضرت علی کے فیصلے کے بعد حضرت عمر نے اونٹوں سے پلان اتروا کر اس شخص کے حوالے کر دی۔